بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، دین اسلام میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو بہترین اخلاق سکھائے ہیں، اوصاف دیے ہیں، ہمیں با کمال ہیں، جن کی مثال کوئی نہیں، اور اگر ان کے خلاف چلیں گے تو پھر گناہ گار بنیں گے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جن کی خلاف ورزی تو 100% گناہ کا کام بن جاتا ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجنا ہو تو وہ اس چیز کا خیال کرے کہ کسی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجا جائے۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں یعنی کہ منگنی طے ہو چکی ہے، رشتہ طے ہو گیا ہے، اب ایک دوسرا بندہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ اس جگہ سے ٹوٹ جائے اور ایک دوسری جگہ پہ ہمیں یہ رشتہ مل جائے، تو یہ کام کرنا گناہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ جہاں رشتہ طے ہو چکا ہے، ان کے صلاح مشورے سے طے ہوا ہے دونوں گھروں کے، اب اس میں کسی تیسرے بندے کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ گناہ گار بنے گا۔ ہاں، اگر وہ دونوں گھر کسی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کی وہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر کسی تیسرے کو اختیار ہے کہ وہاں وہ شادی کا پیغام، نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں رشتے کی بات پکی ہو چکی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں منگنی ہو چکی ہے، تو اس منگنی پر پیغام بھیجنا کہ وہاں پہ آپ یہ رشتے کا انکار کر دیں اور ہماری طرف رشتہ کریں، ہم سے لے لیں یا ہم کو رشتہ دے دیں، تو یہ کام کرنا میرے محترم بھائیوں گناہ کا کام ہے، سخت ترین گناہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا۔ اور اسی طرح اسی حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، اور نہ ہی کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے۔ یعنی کہ ایک بندے نے ایک چیز کسی سے خرید لی ہے، اب بیچنے والا نے اس کو بیچ دی ہے، خریدنے والا نے خرید دی ہے، اب میں ایک تیسرا بندہ جاتا ہوں اور میں جا کے کہتا ہوں کہ وہ جو تم نے اس کو چیز اتنے میں بیچی ہے نا، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے میں بیچ دی ہے، تم ایسا کرو مجھ سے 1,10,000 لے لو، تو اس کو چھوڑو مجھے دے دو، تو یہ کام کرنا ہی گناہ ہے۔ یعنی کہ یہ سودے پر مجھے جب پتہ ہے، یہ تو ایک بات تو یہ ہے نا کہ مجھے پتہ نہ ہو، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا ابھی، یعنی کہ اس کی وہ چیز بکی ہے کہ نہیں بکی ہے، بیچنی تو اس نے ہے، چاہے وہ گھر ہو، مکان ہو، سامان ہو، کوئی بھی چیز ہو، بازار میں خرید و فروخت کی چیزیں ہیں، منڈی میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ جو سودا اگر طے ہو چکا ہے، ان کا آپس میں لین دین کا مکمل طے ہو چکا ہے، تو پھر کسی تیسرے بندے کو وہاں پہ آ کے دخل اندازی کرنا یہ منع ہے اور گناہ ہے۔ ہاں، اگر جو خریدنے والا ہے وہ اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس سے زیادہ پیسے دیتے ہو تو لے لو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر یہ بندہ جا کے دخل اندازی کرتا ہے تو یہ کام کرنا گناہ ہے، یہ اخلاق حسنہ کے بالکل خلاف عمل ہے۔ تو یہ وہ دو کام ہیں جو اس حدیث پاک میں، اور یہ حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے سنن ابی داؤد میں 2081 نمبر پر موجود ہے۔ ان چیزوں کا میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی ان کا مطالعہ کیا کریں۔ یہ دین اسلام کے سنہری اصول ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے، اور یہ تبھی ہوں گے جب ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سیکھیں گے، ان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہوں گے۔ تو یہ دو کام ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کہیں پہ اگر رشتہ طے ہو چکا ہے تو وہاں پہ پیغام بھیجنا رشتے کے لیے، تو یہ انتہائی نامناسب، غلط اور گناہ ہے۔ ایسے ہی کہیں اگر سودا خریدا بیچا جا چکا ہے تو وہاں جا کے پھر اور بات چلانے کی کوشش کرنا کہ ان کی یہ جو آپس میں جو بات طے ہوئی ہے اس کو توڑ دو اور مجھے اس میں شامل کر لو، یا مجھے وہ چیز بیچ دو، یا مجھ سے وہ خرید لو، تو یہ بات کرنا گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔